MSLI TV بدلتی دنیا کے لیے۔ رمضان أقبل فالقلوب مريضة والنور أمسى خافتا بكياني قل لي متى يأتي الصباح بنوره ومتى ننصاع للإحسان. كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا الكلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ وائس ٹھیک نہیں ہے، کیا آواز آ رہی ہے بیچ میں؟ برادران اسلام، واجب الاحترام نہیں بھائی ٹھیک نہیں ہے، کچھ آواز دوسری آ رہی ہے۔ کالر مائک دے دو۔ نہیں وہ نہیں، میں بولتے وقت کوئی دوسری بھی آواز آ رہی ہے، اس میں ٹک ٹک کی آواز آ رہی ہے، مجھے بولنے میں تکلیف ہے۔ یہاں وہ تراویح جو پڑھا ہے تو وہ میں سیٹ کر دو۔ ہاں نہیں وہ دے دو نا۔ محسوس نہیں ہو رہا آپ لوگوں کو؟ محسوس نہیں ہو رہا ہے؟ وائس کلیئر ہے؟ آواز آ رہا ہے نا؟ یا آف کر دو۔ بولا برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی کا یہ بے انتہا فضل و احسان ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں رمضان المبارک پھر ایک مرتبہ عطا کیا ہے۔ یہ رمضان المبارک موسم کے اعتبار سے نیکیوں کا اور سیزن کے اعتبار سے سب سے زیادہ اکھرا دوہرا نہیں بلکہ 1 سے دے کر 700 تک عطا ہونے کا یہ موسم اور سیزن کا انسان بڑا ہی بے صبری سے انتظار کرتا ہے۔ دنیا کے اعتبار سے، دینی اعتبار سے رمضان المبارک میں یہ دونوں جوڑ دیے گئے ہیں کہ موسم ایسا بنا دیا کہ آپ عام دنوں میں 1-2 گھنٹے کھائے پیے بغیر رہیں گے تو پریشان ہو جائیں گے، لیکن وہی 14-15 گھنٹے یہاں پر رکتے ہیں اور رب العالمین عام دنوں میں 3 مرتبہ کھاتا ہے، تو یہ موسم ایسا بنا دیا کہ بھوکے رہ کے بھی 4 مرتبہ کھاتا ہے۔ سحری میں کھاتا ہے، افطار میں کھاتا ہے، ہاں پھر تراویح پڑھ کے کھاتا ہے، تراویح کو جانے سے پہلے کھاتا ہے۔ وہ ایک کافی غیر دنوں میں مانگے بیوی سے تو جوتیاں پڑتی ہیں، لیکن رمضان میں ایسا موسم بنا دیا، کیا پسند جی تم نا، بڑے پسند کیا، وڑے پسند کیا، مسال بڑے پسند کیا، 10 قسم کے آئٹم اور بن کے آتے ہیں، جبکہ عام دنوں میں ان کے تمہارے اپنے اہلیہ کی ہاتھوں کی کافی بھی نصیب نہیں ہوتی۔ یہ حالت بھی بہت سے لوگوں کی ہے
یہ ایک موسم ہے، سیزن کے اعتبار سے بھی انسان سیزن کا بڑا ویٹ کرتا ہے، بڑا انتظار کرتا ہے. بھائی ابھی مت لو، بھائی سیزن آئے گا، سیزن میں بہت سستا ہو جاتا ہے. بھائی ایک پھل، ایک معمولی سا کیا ہے، آپ سنترا اٹھا لیجئے، موسمبی اٹھا لیجئے، 2-3 روپئے کا فرق ہوتا ہے، لیکن اس کو بھی سیزن کا انتظار کرتا ہے بندہ. کبھی کبھی کہتا ہے کہ نہیں بھائی سیزن میں تو یہ 15 روپئے کلو ہو جاتا. جی اب ذرا انہیں 20 روپئے بولتے، گویا کہ 5 روپئے میں انہیں گھر کی بلڈنگ بن لیں گا پورا کا پورا. لیکن پھر بھی کیا ہے، سیزن کو ایک بڑی اہمیت ملتی ہے، اور یہ سیزن کے اعتبار سے بھی بہت ہی انمول سیزن ہے کہ رب العالمین 1 کا 700 دینے کا تو عام دنوں میں وعدہ کیا ہے. عام دنوں میں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ. 1 روپیہ دو تو 7 اس میں بالیاں، پھر 7 بالیوں میں ہر بالی میں 100 دانے، تو ہم 1 کو 700 دیتے ہیں. فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اگر چاہوں تو اس سے بھی بڑھ کے دے دوں جتنا چاہے. اب 700 کو 7 کروڑ دے دوں. رب العالمین دینے پہ آتے ہیں تو ہر آدمی اپنے اپنے اسٹیٹس کے مطابق دیتا ہے. کوئی غریب فقیر آ گیا، معمولی انسان ہے درمیانہ، 5-10 روپئے دے گا. کوئی بڑا مالدار نوابی قسم کا آ گیا، اچانک کوئی فقیر سامنے، تو وہ جو کچھ بھی ہے اندر کی نوٹ نکال کے دے دے گا. وہ 2000 کی کیوں نہ ہو، 500 کی کیوں نہ ہو، جو نکل گئی وہی عام آدمی اندر ہی جیب میں ڈال کے ٹوٹلتا ہے. 5 روپے نہیں ڈھک لو، ابھی 1 روپے کا سکہ رکھا تھا نا، کان دکھ رہا نہیں نہ ہو، وہ سکہ نکال کے دیتا ہے. اس کی اپنی، جب بادشاہ دیتا ہے تو وہ اپنے اسٹیٹس کے لحاظ سے دیتا ہے. جب شہنشاہوں کا شہنشاہ دیتا ہے تو وہ کیا دے گا. اسی لیے فرمایا کہ الصوم لی انا اجزی بھی، روزہ میرا ہے، اس کے لیے کوئی خاص طور پر اللہ تبارک و تعالی نے ثواب متعین نہیں کیا. کئی چیزوں میں ثواب متعین ہے، لیکن یہ روزے کے سلسلے میں فرمایا کہ یہ میرے لیے رکھتا ہے بندہ خالص، میں ہی دوں گا اس کو. اور ایک بات اس میں زیادہ تر سوچنے کی یہ ہے، کوئی بڑا منسٹر، وزیر یا آ کر وزیر اعظم جب کسی کو بلا کے تحفہ دیتا ہے تو پھر فوری طور پر اسے جیل نہیں بھیجے گا. ابھی اعلان ہوا کہ فلاں منسٹر آئے ہوئے، ان کے ہاتھوں سے فلاں کو انعام ملے گا. اب انعام لے کے پلٹ کے نیچے اتر رہا ہے، پیچھے سے اناؤنس ہو رہا ہے لے جا کے اسے جیل میں ڈال دو، تو کیا بولیں گے، ارے بیوقوف، دیا بلا کو پھر جیل میں ڈال دیا. ایسا کوئی نہیں کرتا. تو رب جب بلا کے روزے کا ثواب دے گا تو لا محالہ یہ بات مقدرہ نکلتی ہے کہ پھر وہ جہنم میں بھی نہیں جائے گا. جب عام انسان بلا کے انعام دینے کے بعد جیل میں نہیں ڈالتا، تو رب العالمین جب بلا کے اس کا خاص ثواب اپنے ہاتھوں سے اپنے ملاقات میں عطا کرے گا، تو پھر تو کیا ہے، رب العالمین پھر اس کو جہنم میں بھیجے گا؟ یہ ممکن نہیں ہے. تو یہ سیزن بھی ہے، موسم بھی ہے. یہ کیا کماؤ کماؤ، جتنا وقت ہے صرف کرو. یہ زندگی میں آ گیا تو سمجھو کہ یہ آخری ہے، کیونکہ تم کو تو پتہ نہیں موت پھر آپ کو اجازت دے گی یا نہیں. کتنے لوگ گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، ہمارے اپنے رشتہ دار، ہمارے اپنے قریبی، لیکن اس رمضان میں نہیں ہے، چھوٹ گیا، وہ ملی نہیں فضیلت. ہاں، یہ خواب دیکھا صحابی نے، دیکھا کہ 2 شخص ہیں جو بیک وقت اسلام قبول کیے. پھر ایک ان میں شہید ہو گیا، ایک ان میں طبعی موت، نارمل وفات ہوئی. لیکن صحابی کیا خواب دیکھتے ہیں، جو نارمل وفات ہوئی وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے، اور جن کی شہادت ہوئی وہ بعد میں جا رہا ہے. پریشان ہو گئے، یہ کیسے ممکن ہے؟ شہید کو تو وہ مرتبہ ہے جو کسی اور کو ملتا ہی نہیں ہے، تو جنت میں وہی جانا ہے آگے، شہید سے بھی پہلے. صبح ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ خواب دیکھا ہے. جہاں تک میں ان 2 بھائیوں کے بارے میں جانتا ہوں، انہوں نے بیک وقت اسلام قبول کی، اور ان میں سے ایک شہید ہو گئے. شہید ہونے والے بعد میں جنت میں، جو طبعی موت مرے وہ پہلے جا رہی. تو
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں، اس پہ تعجب کیوں کرتے ہو؟ کیا ان کو ایک رمضان زائد نہیں ملا، ایک رمضان کی عبادتیں زائد نہیں ملی، ایک رمضان کے روزے زائد نہیں ملے؟ اسی واسطے وہ 1 سال پہلے شہید ہوئے، لیکن جو ساتھ میں رہا اس کو ایک رمضان زائد ملا، اس واسطے وہ شہادت سے پہلے، شہید ہونے والے سے پہلے اس کو رب العالمین جنت دیا۔ رمضان المبارک کی اہمیت ہے، زندوں کے لیے تو یہ سب سے بڑا گفٹ ہے۔ جو چلے گئے ان کا معاملہ ختم، لیکن جن کو موقع مل گیا نا جی، آپ کو اللہ تبارک و تعالی کے پاس شکر ادا کرنا چاہیے کہ زندگی یہاں تک پہنچ گئی۔ اور اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ پورا سال اسی کی جستجو میں لگے رہتے تھے کہ بقیہ 6 مہینے تو دعائیں کرتے گزرتے تھے کہ اے اللہ یہ دعائیں جو کچھ رمضان میں ہم نے کیے ہیں اللہ قبول کر لے، اور بقیہ مہینوں میں دعائیں کرتے تھے اے اللہ اپنی زندگی، میری زندگی کو رمضان تک پہنچا دینا۔ گویا کہ پورے 11 مہینے رمضان ہی کی تلاش میں رہتے تھے کہ رمضان ہم کو مل جائے، رمضان ہم کو مل جائے، رمضان ہم کو مل جائے، اور ہم کو اللہ نے آج دے دیا۔ بلغنا رمضان کی دعا ہم کرتے رہے اور آج ہم کو یہاں تک پہنچا دیا۔ اب پہنچانے کے بعد اب آپ کے لیے سب سے اہم ترین چیز ہے یوز کیسے کریں، اس کو استعمال کیسے کریں، شیڈول کیسے بنائیں، وقت کو سیو کیسے کریں، عبادتوں میں کیسے اپنے آپ کو لائیں۔ اور سب سے اہم بیوٹی یہ ہے کہ آپ اپنے دنیاوی کام بھی کر لیں، ثواب بھی لے لیں۔ یہ نہیں کہتا کہ میں کیا ہے سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جائیں، ہاں اپنا کام کرو، لیکن تبدیل سوچ رکھو، نیت رکھو۔ ہر کام میں نیت سے تمہاری عادتیں بھی عبادت بن جاتی ہیں، ہاں، اور عبادتیں بھی اگر نیت کے بغیر کریں گے تو عادت بن جائے گی۔ آپ کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ہر ایک کے ساتھ نیت ہو، اخلاص ہو اور اللہ کے لیے ہو، تو آپ کا ہر ایک چیز، ہر ایک حرکت آپ کے لیے کیا ہے، ثواب بن جائے گی۔ تو اسی تسلسل سے ہم نے بھی اللہ کے فضل و کرم سے، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 2009 سے بعد نماز تراویح کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ کبھی کوئی خاص عنوان لیا ہے میں نے، کبھی کیا ہے کسی عمومی عنوان پر گفتگو کیے، کبھی میں نے تسلسل کے ساتھ 30 دنوں کے عنوان کو متعین کیا ہے، کبھی میں نے 10 دنوں میں تقسیم کیا ہے۔ اس رمضان المبارک 1444 ہجری کا ہمارے پاس جو موجود ہے، اس میں ہم نے رکھا کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 اہم ترین واقعات جو آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گی۔ ان میں لفظ خاتم النبیین یہ میں نے کیوں رکھا، ذرا اس پر گفتگو کر کے میں آگے بڑھ جاؤں گا، کیونکہ وقت کم ہے آج۔ دراصل کیا ہے، ہمارا پہلا دن بھی ہے اور لوگ سمجھیں گے پہلے دن بٹھا لیے تو آہا نہیں جی کل سے کیا کرنا، دوسری جگہ چل جانا ہے، یہاں جو دور تک بٹھاتے ہیں انہوں، تو اس واسطے کیا ہے غلط امپریشن نہ پڑ جائے، اس واسطے میں کہتا ہوں۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم بول سکتے تھے، ہاں، اور اسی طرح سیرت النبی تو مشہور ہے، سیرت النبی کے واقعات، سیرت النبی پر گفتگو بیان، لیکن سیرت خاتم النبیین کیوں رکھا؟ اس واسطے کہ آج دور حاضر میں شدید ترین فتنوں میں سے ایک اہم فتنہ یہ ہے کہ بعضوں نے نبوت کا دعویٰ کیا یا مہدویت کا دعویٰ کیا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر ریمارک کیا، یا بعضوں نے یہ اعلان کیا کہ اللہ کے رسول کو رسول مان لو کافی ہے، خاتم النبیین ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھو، نہیں، اگر کوئی شخص اللہ کے رسول کو رسول مانتا ہو لیکن وہ آخری رسول ہیں، نبیوں کے سب سے آخری نبی آئے ہیں اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، یہ ایمان نہیں رکھتا ہے، تو پھر تو یاد رکھو وہ رسول ماننے کے باوجود کافر ہے، جہنمی ہے، جیسے قادیانی ہے، ان کا بھی کلمہ یہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں وہ، لیکن ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ آخری رسول نہیں ہے، بلکہ ان کے بعد کیا ہے، ایک رسول آیا جو غلام احمد قادیانی ہے، اس کو رسول مانتے ہیں۔ اسی طرح کیا ہے، شکیل بن حنیف کا فتنہ بھی سر چڑھ کے بول رہا ہے، وہ تو ابھی رسول تک تو نہیں پہنچا لیکن وہ کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں۔ اس طرح بہت سے مہدوی پہلے بھی نکل چکے ہیں اور آج بھی آ رہے ہیں، اور بہت سے لوگ اگر یہ لفظ استعمال نہیں کرتے ہیں تو لیکن شوشے اور اسی طرح کے سملر الفاظ استعمال کر
بلکہ نبوت کا جو منصب اور رسالت کا جو منصب خاتم النبیین کا ہے اس کے دراصل سوراخ کرتے ہیں. اس کے اندر بولتے ہیں کہ مجھے بھی وحی آئی, مجھ سے بھی اللہ بات کیا, ہاں فلاں وقت میں سو رہا تھا, ڈائریکٹ کلام ہوا اللہ سے, خواب بھی نہیں, ابھی انہوں خواب کی حالت میں بھی نہیں تھے, کہتے بیداری کے بھی نہیں تھے, کون سی حالت میں تھے کہ پھر معلوم نہیں. ان کو پوچھنا کئی کو بیچ میں گئے تو میں بول کو کہ تو بیچ کا آدمی بڑا خراب, یا تو عورت رہنا یا تو مرد رہنا, ہاں انہوں بیچ میں تھے کہتے, حالت بیداری میں بھی نہیں تھے کہتے, حالت نوم میں بھی نہیں تھے کہتے, ایسے وقت میں کلام ڈائریکٹ ہوا کرتے. اب انہوں بولنا کیا چاہتی معلوم, ایسے بہت سے لوگ لکھے ہوئے ہیں اللہ سے ہم کو کلام ڈائریکٹ ہوتا. تو یہ سب کے سب اصل میں خاتم النبیین کا جو منصب ہے اس کے ڈاکو ہیں, اور ان تمام ڈاکوؤں کو سب سے اہم ترین جلن اور حسد کیا ہے, یہ خاتم النبیین کا عقیدہ ہے. لیکن یاد رکھو اگر کوئی رسول مانتا ہو صرف اور خاتم النبیین نہیں مانتا ہو, مطلب کیا ہے خاتم, ایک ہے خاتم, خاتم کا مطلب ہے ختم کرنے والا, خاتم کا مطلب ہے مہر لگا ہوا, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء اور رسل کے سلسلے کو مہر لگا دیا. اب ان کے بعد نہ کوئی نبی نہ کوئی. اور اس میں ایک بات ذہن میں رکھیے, خاتم المرسلین نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے, اللہ نے بنایا خاتم النبیین. اس لیے فرمایا جو آیت میں نے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 یا 41 غالباً مجھے یاد نہیں ہے, بہرکیف 40 یا 41 ہے, فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے, وہ اللہ تبارک و تعالی کے رسول ہیں اور وہ خاتم النبیین ہے. کیا مطلب؟ اب دیکھیے نا جی, کوئی انسان +2 ہے, آپ پوچھے +2 پاس, ہاں بھائی پاس, تو مقدرہ بات کیا ہے کہ وہ 10 بھی پاس ہے. 10 پڑھا تو +2 آئے گا نا, جو 10 پڑھ لیا وہ +2 کیا, تو ہر +2 کرنے والا غالباً 10 پاس ہوتا ہے. لیکن کوئی بندہ 10th پاس ہوا ہے, اس کا ضروری نہیں وہ آگے چل کر +2 بھی پڑھے, سائیکل والا بن جائے, سائیکل میکینک بن جائے, کہیں چلی جائے, کہیں چلا جائے, وہ آگے نہ پڑھے, +1 +2 نہ پڑھے. ہر 10th والے کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ +2 کیا ہوا, لیکن ہر +2 کیا ہوا ضرور 10th پاس ہوگا. نیچے کا درجہ 10th ہے, اوپر کا +2 ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا پہلا درجہ جو نبی ہوا نا, ضروری نہیں کہ وہ رسول بنے, لیکن ہر رسول نبی ہوتا ہے. ہر +2 والا 10th والا ہوتا ہے نا جی, ویسے ہی ہر رسول نبی ہوتا ہے, لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. حضرت آدم نبی تھے, رسول نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے زمین کی طرف سب سے پہلا رسول بنا کے بھیجا حضرت نوح کو. نوح علیہ السلام رسول ہیں, آدم علیہ السلام صرف نبی ہیں. تو ہر نبی رسول نہیں ہوتا, لیکن ہر رسول نبی ہوتا ہے. تو فرمایا آپ خاتم النبیین ہیں, نبیوں کو ہی ختم کرنے والے, تو رسالت +2 سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, 10 تک ہی نہیں پہنچ سکتا کوئی, اب +2 کہاں سے کرے گا. تو یہ جتنے بابا وغیرہ نکلے ہوئے ہیں سب کے سب کیا ہیں, ڈکوسلے دھوکے بازیاں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نبوت اور رسالت کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے بڑا پیارا محل بنا اور اس محل کو بنا کر مہمانوں کو دعوت دی کہ آؤ. سب لوگ جمع ہو گئے اور ہر ایک نے تعریف کی کیا محل ہے, لیکن جاتے ہوئے دیکھا کہ ایک اینٹ کا سوراخ باقی ہے. اور ایک نے کہا کہ بھائی اتنا بہترین ختم کرنے کے بجائے ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دیا تم نے. یہ کہتے ہوئے چلے گئے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اینٹ میں ہوں, وہ اینٹ میں ہوں, وہ اینٹ میں ہوں. اب نبوت اور رسالت کا محل قصر تکمیل ہو چکا ہے. انبیاء و نبوت کا وہ محل تعمیر ہو رہا تھا حضرت آدم سے لے کر,
اور حضرت عیسیٰ تک لوگ پوچھ رہے تھے اور ایک اینٹ کی جگہ کھا لیا اور اینٹ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پھر وہ میں اینٹ ہوں، اب میں فٹ ہو گیا. اب دراصل اس محل کے اندر کوئی داخل ہونے کی سوراخی نہیں ہے، کیونکہ رب العالمین نے مجھے خاتم النبیین بنا کے بھیج دیا. اس لیے ایک مرتبہ حضرت علی آئے اور کہا کہ مجھے پیچھے نہیں رہنا ہے، آپ مجھے جہاد میں لے جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس پر راضی نہیں ہو کہ میں تمہیں وہی درجہ دے رہا ہوں جو حضرت موسیٰ کے مقابلے میں ہارون کا تھا. کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو؟ جیسے موسیٰ کے لیے ہارون اسسٹنٹ تھے ویسے تم میرے لیے اسسٹنٹ. لیکن یاد رکھو ہارون نبی تھے لیکن تم نبی نہیں ہو. لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. فوری طور پر وضاحت کر دی. کوئی آگے چل کے یہ نہ کہے کہ دیکھو ہارون بھی نبی تھے تب حضرت علی بھی نبی ہوں گے، تو فوراً کہہ دیا کہ دیکھو نبی نہیں ہو تم. لیکن ان کی ڈھارس رکھنے کے لیے، ان کا اعتماد رکھنے کے لیے ان کے لیے کہا کہ تم بطور موسیٰ کو ہارون جیسے تھے ویسے ہو، لیکن نبی نہیں ہو، کیونکہ نبی کا سلسلہ ختم. تو پہلا عقیدہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں رکھنا کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں. پھر اس کے بعد ہواؤں پہ کوئی اڑے، فضاؤں پہ کوئی اڑے، کوئی سمندر پہ چل کے دکھائے، کوئی آگ پہ جا کے دکھائے، کئی معجزات جو کچھ چاہتے ہیں لوگ وہ بنا کے دکھا دے، پھر بھی کہے کہ دیکھو میں یہ سب چیزیں پیش کر چکا ہوں، میں نبی ہوں، تو تم کہنا یہ پکا کافر ہے، تو واجب القتل ہے. کیا بولو گے؟ پکا کافر واجب القتل ہے. کوئی اس کی کرامت چلے گی نہیں، دعوی کافرانہ ہے. اسی لیے مسیلمہ کذاب نے جب کہا ابو بکر صدیق کی خلافت میں رضی اللہ عنہ، انہوں نے کیا نہیں پوچھا؟ تیری دلیل کیا ہے نہیں پوچھا، بلکہ کیا ہے؟ لشکر بھیجا کہ اس کا مقابلہ کرو. اور آخر کار مقابلہ حضرت وحشی وہی جنہوں نے حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا حالت کفر میں، انہوں نے ہی حالت اسلام میں مسیلمہ کذاب کو قتل کیا اور کہا کہ مجھے امید ہے کہ میں نے جو غلطی کی حالت کفر میں، اللہ تعالی حالت ایمان میں اس کے عوض قبول کر لے گا. ایک میں نے کیا ہے حضرت حمزہ کو قتل کیا حالت کفر میں، حالت ایمان میں اس بدبخت مسیلمہ کذاب کو قتل کیا، شاید اللہ تبارک و تعالی اس کے عوض مجھے معاف کر دے گا. تو وہاں پر سوال و جواب نہیں ہوتے. ابھی میں کہیں سن رہا تھا کہ کسی نے وہاں دعویٰ کیا ہے، کہیں یہاں دعویٰ کیا ہے، پڑوسی ملک میں ایک دعویٰ کیا تھا ابھی ایک چند سال پہلے، اسے لے کے کیا ہے بیڑیاں ڈال کے جیل میں ڈالے. لیکن ابھی بھی ایسے انوسنٹ معصوم لوگ ہیں، کوئی دعویٰ کرتا ہے تو مان لیتے ہیں کیونکہ ان کو عقیدہ نہیں معلوم ہے. عقیدہ پختہ کرو. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں. اسی واسطے میں نے خاتم النبیین کی سیرت کو اس رمضان میں اختیار کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین بن کے آئے، کہاں پیدا ہوئے؟ مکے میں پیدا ہوئے. ہاں، کب پیدا ہوئے؟ 571 عیسوی کو. سن کون سا تھا؟ ابھی ہجری تو شروع نہیں ہوا تھا، لیکن اس وقت ایک بہت بڑا واقعہ ہوا تھا. وہ واقعہ یہ تھا کہ کعبے کو ڈھانے کے لیے یمن کا بادشاہ ابرہہ نام کا ایک، وہ اپنے ہاتھیوں کے ساتھ آیا. اللہ تبارک و تعالی نے اس پر پرندوں کے ذریعے چھوٹی چھوٹی کنکریاں ڈالی، جس پر بھی وہ کنکری پڑتی تھی وہ گھل کے راکھ ہو جاتا تھا، گھل کے کیا ہے مٹ جاتا تھا، مر جاتا تھا. اس طرح وہ تمام ہاتھی اور اس کے لشکر کو سب کو اللہ کھایا ہوا بھوسا بنا دی. اس کا ذکر قرآن میں ہے کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف معکول. اس واقعے کے 55 دن بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. اسی واسطے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام الفیل میں پیدا ہوئے، یعنی اس سن میں پیدا ہوئے جس سن میں ہاتھی والوں کا واقعہ ہوا تھا. وہ واقعہ اسی سال ہوا تھا اور دن
55 یعنی 2 مہینے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو سب سے پہلے حضرت آمینہ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہم ان کو احمد نام رکھیں گے، جبکہ یہ احمد نام فیمس نہیں تھا. دادا نے محمد رکھا اور یہ محمد نام بھی اس وقت فیمس نہیں تھا. یہ دونوں نام گویا کہ اللہ نے ان کے ذہنوں میں ڈالے، ایک نے محمد رکھا، ایک نے احمد رکھا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں محمد بھی ہوں، میں احمد بھی ہوں، میں اسی طرح حاشر بھی ہوں، میں عاقب بھی ہوں، کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے کئی نام دیے ہیں، ان میں سے یہ نام اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں استعمال کیا ہے. اور احمد کا نام بھی قرآن میں آیا، محمد کا نام بھی قرآن میں آیا، لیکن ادب کا تقاضا اتنا اونچا ہوا کہ اللہ نے ہر نبی کو ان ناموں سے پکارا، ان ناموں کے ساتھ جو نام اللہ نے ان کو دیے تھے. فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، فرمایا کہ یا ابراہیم اعرض عن ھذا، فرمایا کہ یا زکریا انا نبشرک بغلام، فرمایا کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، فرمایا کہ اسی طرح یا موسیٰ لا تخف، اسی طرح فرمایا یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ. لیکن محمد الرسول اللہ کا رب نے اتنا ادب رکھا کہ پورے قرآن میں کہیں یا سے نہیں پکارا، یا محمد پورے قرآن میں کہیں نہیں آیا. آج کا بدعتی ٹولہ کہتا ہے یا محمد یا محمد، ہر جگہ چیختا پھرتا ہے، حالانکہ خود رب العالمین نے پورا قرآن میں یا محمد نے 4 جگہ محمد کا لفظ آیا ہے، لیکن چاروں جگہ یا نہیں آیا. فرمایا وما محمد الا رسول، وہاں بھی یا نہیں آیا. فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، وہاں بھی یا نہیں آیا. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار، وہاں بھی یا نہیں آیا. والذین آمنوا بما نزل علی محمد، سورہ محمد کے اندر آیا، وہاں بھی یا نہیں آیا. جب یا سے خطاب کرنا تھا تو رب نے کہا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا الرسول بلغ، یا ایھا النبی. یہ تمام صفاتی نام لیا، لیکن ذاتی نام رب نے، ادب کا تقاضا اتنا کہ رب نے خود یا محمد نہیں پکارا، تو ہم کہاں سے لے سکتے ہیں کہ یا محمد پکارنے لگے؟ ادب کا تقاضا ہے کہ یا نہ کہو. ہاں، یہ ادب کا تقاضا ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلوع فجر کے تھوڑی دیر بعد مکۃ المکرمہ کے اندر اس وقت پیدا ہوئے جب عیسوی اعتبار سے 570 سال مکمل ہو چکے تھے. یا 71 میں تھے یا تو 22 میں تھے، دونوں روایتیں آئی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب ہے. میں اس کو تفصیل کے ساتھ نہیں بیان کر رہا ہوں کیونکہ وہ تفصیلی طور پر نوٹس ایک اور جگہ میں بیان کر چکا ہوں بڑی تفصیل سے. آج میں ایک واقعے کی صورت میں لے جا رہا ہوں تو آپ کو ذہن ذرا لگانا پڑے گا، اور ان واقعوں کے پیچ در پیچ میں آپ کو سیرت کے بہت سے موتیوں سے روشناس کراؤں گا. آپ ذرا غور سے سننے کی کوشش کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے مکے میں. گھرانہ کون سا تھا؟ ہاشمی تھا. خاندان کون سا تھا؟ قریشی تھا. ہاں، خاندان بڑا ہوتا ہے، گھرانہ چھوٹا ہوتا ہے. قریش کے خاندان میں ایک چھوٹی شاخ تھی ہاشم. ہاشم کے خاندان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور جب پیدا ہوئے تو یتیم پیدا ہوئے. باپ نہیں تھے، باپ کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن باپ کا نام عبداللہ تھا اور ماں آمینہ بنت وہب تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب تھا، دادا کے ابا کا نام ہاشم تھا. اب یہاں تک آ گئے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں. یہ کیسے؟ اب ذرا وہ واقعہ بھی سن لیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے ابا، ہاں عبد المطلب کے باپ، یہ دراصل کسی کام سے جاتے ہیں مدینہ،
اور وہاں پر بنو نجار کا ایک قبیلہ ہے، اس قبیلے میں ایک عورت سے شادی کرتے ہیں جن کا نام سلمہ بنت عمرو ہے۔ ان سے شادی کے بعد وہ تھوڑی دیر وہاں تھوڑے دن رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ وفات پاتے ہیں۔ مدینے میں ایک گھر ہے نابغہ اس کا نام تھا، جس گھر میں وفات ہوئی۔ اب اس کے بعد بہت مدت بعد معلوم ہوتا ہے کہ اس سلمہ بنت عمرو سے جو شادی ہوئی ان کے ہاں ایک بچہ ہوا ہے۔ کن کا بچہ تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے ابا کا، ہاشم کا۔ اور اسے سنو گے تو بات جڑ جائے گی، سمجھ آئے گی۔ ہاں، بچہ کن کا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے ابو کا تھا۔ ہاں، انہوں نے شادی کہاں کی؟ مکے میں نہیں، مدینے میں کی۔ وہاں ایک بیٹا ہوا، اور وہ بیٹا بہت دنوں بعد معلوم ہوا کہ ایک بیٹا وہاں پر بھی ہے ہاشم کا۔ لیکن ہاشم کے ایک بھائی تھے جن کا نام مطلب تھا، وہ مکے میں تھے۔ ان کو پتا نہیں تھا کہ میرا بھائی ہاشم نے مدینے میں شادی کی ہے، وہاں ایک بچہ ہے۔ یہاں تک کہ ایک مدت گزر گئی تو تب جا کے ان کو معلوم ہوا کہ وہاں پر میرے بھائی کا لڑکا ہے۔ کون ہوگا ان کو؟ ماں بھتیجا، برابر بولے، سنتے ہی ذرا پرواہ نہیں، بھتیجا۔ کن کو معلوم ہوا؟ مطلب کو معلوم ہوا کہ بھتیجا میرا ہے، میرے بھائی کا لڑکا وہاں ہے۔ تو وہ سفر کر کے وہاں پہنچے، کہا کہ دیکھو ان کا باپ مکے کا سردار تھا، اور یہ بھی دراصل بڑے ہو کے سرداری ہی سنبھالیں گے، اس واسطے آپ ایسا کیجئے، اس بچے کو ہمارے ہاں بھیج دیجئے، ہم بڑا کریں گے، پھر ان کے باپ کا جو منصب تھا کعبۃ اللہ میں جو متولی تھے وہ ہم بنائیں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ اصرار پر بات مان لیا۔ تو مطلب گئے خالی ہاتھ اور آئے اپنے بھتیجے کو لے کر، جن کا اصل نام شیبہ تھا۔ شیبہ سفیدی والی، جو بوڑھا ہوتا ہے نا اسے بھی کیا ہے کہتے ہیں۔ یہ نام اس واسطے پڑ گیا تھا کہ ان کے بالوں میں کچھ سفیدی تھی، سفید بال بھی تھے پیدا ہوتے ہی، بچپن میں ہی، اس واسطے ان کا نام شیبہ ہو گیا۔ لیکن جب لے کے وہ آئے نا تو لوگ دیکھے گئے تو خالی ہاتھ گئے، آتے وقت کسی بچے کو بھی لے کے آئے، ضرور یہ غلام خرید کے لائے ہوں گے۔ اور عربی میں غلام عبد کہتے ہیں، غلام کو کیا بولتے؟ عبد بولتے۔ تو انہوں نے کیا بولا کہ یہ تو عبد المطلب ہے، یعنی مطلب کا غلام ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، یہ غلام نہیں ہے، میرے بھائی کا لڑکا ہے۔ لیکن وہ شیبہ نام چھپ کے رہ گیا کہیں، لیکن لوگوں کو معلوم یہی ہے کہ یہ عبد المطلب ہے۔ تو عبد المطلب کا اصل نام عبد المطلب نہیں ہے، عبد المطلب کا اصل نام تو شیبہ ہے، لیکن وہ جا کے لے کے آئے کون؟ بھائی مطلب، تو ان کا نام عبد المطلب پڑ گیا۔ یہ عبد المطلب کے جب بڑے ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا لگتے ہیں؟ یہ دادا۔ ہاں، تو جب یہ بڑے ہو گئے تو ان کو خواب آیا اللہ کی طرف سے۔ خواب کیا تھا کہ فلاں جگہ کعبۃ اللہ کے بالکل پاس میں زمزم کا کنواں ہے، اس کنویں کو تم کھودو۔ یہ لوگ چھپا کے چلے گئے۔ کون؟ بنو جرہم ایک قبیلہ تھا، بہت عرصہ پہلے ان بدبختوں نے کیا کیا، دو قبیلوں کی دشمنی میں وہ کنویں کو پاٹ دیا۔ کچھ چیزیں وغیرہ جو بھی تھی کعبۃ اللہ کی، کہتے ہیں کہ اس میں سونے کے کئی ٹکڑے تھے، اور ایک ہرن بھی تھی سونے کی، اور ایک سنگ بھی تھی۔ یہ تمام چیزیں اٹھا کے اسی کنویں میں رکھ کے کیا کیا تھا، کنواں بالکل ہی بند کر دیا۔ لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ زمزم کنواں یہاں پر ہے۔ یہاں تک کہ عبد المطلب کی سرداری کا زمانہ آیا تو تب جا کے یہ خواب میں معلوم ہوا کہ وہ کنواں یہاں پر ہے، جاؤ کھودو۔ تو عبد المطلب وہاں سے نکلا۔ اچھا، یہ کنویں کا کیا مسئلہ ہے؟ اب کنویں کی بات آ گئی نا، تو اب کنویں کی بات بھی سن لو کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ تم اپنے بچے اور بیوی کو لے جا کر مکے میں چھوڑاؤ۔ مکہ اس وقت بالکل بیابان، بالکل صحرا، کوئی چرند پرند بھی نہیں۔ آج سے تقریباً 4000 سال پہلے کا واقعہ۔
میں بیان کر رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے 2500 سال پہلے کا واقعہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو لیے اور چھوٹا بچہ ہاتھ کا بالکل حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کو لے آ کے یہاں پر چھوڑ دی۔ جانے لگے تو انہوں نے پوچھا اس بالکل بیاباں میں نہ کوئی انتظام ہے، نہ چرند پرند ہے، نہ کچھ کھانے کو، کس بھروسے پہ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی جواب نہیں دیے، یہاں تک کہ خود حضرت حاجرہ نے پوچھا کہ کیا یہ اللہ نے حکم دیا ہے؟ کہا کہ ہاں اللہ نے کہا ہے۔ تو پھر تو کہا کہ آپ جائیے بغیر کوئی پریشانی کے، اللہ نے حکم دیا تو اللہ ضرور میری حفاظت کرے گا۔ یہاں سے وہ چلے گئے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو چھوڑا تھا بیوی اور بچے کو، جو کچھ بھی کھجور اور پانی تھا ختم ہو گیا بہت جلدی، اور بچہ پیاس سے رونے لگا۔ تو حضرت حاجرہ کیا کی تھی، اس کے بالکل پاس میں آپ دیکھیں گے، آج بھی کعبۃ اللہ جاتے ہیں تو اس طرف آپ کو دیکھے گا ایک چھوٹا سا پہاڑ صفا اور ایک چھوٹا سا پہاڑ مروہ، وہ بڑے بڑے پہاڑیاں تھے، اب چھوٹے ہو گئے ہیں۔ تو انہوں نے پریشانی کی حالت میں صفا مروہ، مروہ صفا، صفا مروہ بھاگنے لگے کہ کوئی قافلہ دکھے تو پانی مانگ لیں گے، یہاں تک کہ انہیں پانی کی آواز آئی تو دیکھا کہ خود جہاں بچے کو ڈال کے پریشان پھر رہی تھی، حضرت اسماعیل کے پاؤں تلے ہی ایک چشمہ جاری ہو گیا ہے، وہاں سے پانی نکل کے فوارے کی طرح آ رہا ہے۔ تو حضرت حاجرہ دوڑ کے آ کے ہاتھوں سے پکڑ کے کہنے لگی زم 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 زم، مطلب عبرانی زبان میں رک جا رک جا رک جا، تو اس کا نام ہی زمزم پڑ گیا۔ پھر وہاں سے چکر چلا، زمانہ بدلتا گیا، 2500 سال ہو گئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو یہ زمزم بند ہو چکا تھا۔ اللہ نے حضرت عبد المطلب کو خواب میں بتایا کہ یہاں ہے زمزم، اس کو کھودو۔ اب انہوں نے جب نکالا تو واقعتاً زمزم نکل آیا، لیکن اس میں قریش کے بہت سے لوگوں نے تکرار کی کہ اس میں ہم بھی شامل ہوں گے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ نہیں جی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ حکم میرے لیے تھا، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ تو اس وقت انہوں نے دعا کی، اے اللہ تو اگر مجھے 10 بیٹے دے دے اور 10 جوان ہو جائیں تو ایک میں تیری قربان کر دوں گا، تیری نظر کر دوں گا۔ اور ہوا بھی یہی آگے چل کر، 10 بیٹے ہوئے، 10 جوان ہو گئے۔ اب حضرت عبد المطلب نے بیٹوں کو بلایا، کہا کہ میں نے یہ نظر مانی ہے، تم میں کون تیار ہوتا ہے؟ ہر بچہ کہنے لگا کہ میں۔ اب انہوں نے سوچا کہ اگر کسی کا بھی ہاتھ پکڑوں تو کسی کو رنج ہوگا، تو اس کا حل کیا نکالا؟ اس کا حل یہ نکالا کہ ہم قرآن اندازی کریں۔ قرآن اندازی کرتے گئے تو عبداللہ کا نام نکل آیا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ بننے والے تھے۔ وہ دادا تھے، وہ پردادا تھے۔ اب لنک جم رہی ہے، دیکھیے، پہلے جن کا بتایا ہاشم، وہ پردادا تھے، وہاں سے عبد المطلب بنے دادا، دادا سے باپ کیسے ہوئے؟ عبداللہ پیدا ہوئے اور وہ بڑے ہو گئے تو ذبح کا مسئلہ آیا، نظر پورا کرنے کا مسئلہ آیا تو حضرت عبداللہ کا نام نکل آیا، اور انہوں نے حضرت عبداللہ کا ہاتھ پکڑ کے ذبح کرنے کے لیے نکلے۔ تو جیسے ہی یہ نکل کے جا رہے تھے تو لوگوں نے کہا، خاص طور پر ان کے سسرال والوں نے یعنی ننیال والوں نے کہا کہ ہم دراصل عبداللہ کو ذبح ہونے نہیں دیں گے۔ پھر تو انہوں نے کہا کہ میں کیا کروں، نام تو ان کا آیا ہے۔ تو کہا کہ کچھ نہ کچھ کیجیے۔ تو حل اس کا یہ نکالا گیا کہ ہم پھر خورا کریں گے۔ خورا کیا کریں گے؟ ایک آدمی کا خون بہا، بلڈ ڈونیشن کہتے ہیں نا، ہاں، یہ خون بہا ایک آدمی کا، دراصل کیا ہے، 10 اونٹوں کے برابر تھا۔ تو ایک جگہ ہم 10 اونٹ لکھیں گے، ایک جگہ ہم عبداللہ کا نام لکھیں گے، قرا کر کے دیکھیں گے کس کا نام آئے
اگر اونٹ کا ہے تو ذبح کر دیں گے، اگر نہیں ہے تو پھر 10 بڑھا دیں گے۔ اس طرح روایتوں میں آتا ہے کہ ابھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے، انسانیت کی قدر و قیمت کو اللہ نے بہت اونچا، خون کے ان کا احترام کو بہت اونچا بنا دیا۔ ایک آدمی کا بلڈ ڈونیٹ یعنی خون بہا 10 اونٹ تھی، لیکن اس وقت ایسا ہوا کہ 10 اونٹ ڈالے، ادھر عبداللہ کا نام ڈالے، قرہ اٹھایا تو پھر کیا ہے، عبداللہ کا نام آیا تو اسے 20 کر دیے، 30 کر دیے، 40 کر دیے، 50 کر دیے، 60 کر دیے، 70 کر دیے، 80 کر دیے، ہر مرتبہ عبداللہ ہی کا نام آ رہا تھا۔ اب یہ بڑھاتے گئے، بڑھا، یہاں تک کہ 100 اونٹ لکھ کے ایک طرف عبداللہ کا نام ڈالے تو تب اونٹوں کا نام نکل آیا۔ تو اس وقت اعلان ہو گیا کہ ایک آدمی کے خون کی قیمت 100 اونٹ ہے، اور آج تک بھی شریعت میں ایک آدمی کی خون کی قیمت 100 اونٹ ہی ہے۔ شریعت نافذ ہوتی اور کوئی کسی کو قتل کر دیتا اور اپنے قتل سے بچنا چاہتا تو شریعت کہتی ہے کہ اس کے مقابلے میں 100 اونٹ کی قیمت ادا کرے وہ اس کو، تب جا کے وہ کیا ہو سکتا ہے، قتل سے بچ سکتا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، جسے قصاص کہتے، حیات یا اولی الالباب۔ تو یہ دراصل شریعت نے اتنا اونچا کر دیا۔ اس طرح حضرت عبداللہ بچے اور اس طرح شادی ہوئی۔ شادی کے لیے انہوں نے بہت بہترین خاندان تلاش کیا۔ حضرت عبد المطلب نے آمینہ بنت وہب، جو کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں چھٹے پشپ پہ جاتے ہیں تو مل جاتے ہیں، یہ بھی قریش کی لڑکی تھی، ان سے شادی کی حضرت عبداللہ کی۔ شادی کے کچھ ہی دن بعد حمل ٹھہرا، لیکن حضرت عبداللہ کسی کام تجارت کی وجہ سے نکل چکے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے۔ یہ روایت متفق علیہ روایت ہے، یہ دن متعین ہے، کیونکہ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کے دن میں یعنی خاص طور پر روزوں میں جمعرات اور پیر کے دن میں روزہ کیوں؟ کہا کہ میں اس دن پیدا ہوا، اس دن مجھے نبوت ملی۔ تو معلوم ہو گیا، صحیح تر روایت سے دن ثابت ہو گیا اور صحیح تر روایت سے مہینہ بھی ثابت ہوا ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، لیکن تاریخ ثابت نہیں ہے کہ وہ 12 تھی یا 9 تھی یا 8 تھی یا 16 تھی، اس میں بڑا اختلاف ہے علماء کا۔ جو ہم 12 ربیع الاول کے اعتبار سے مناتے ہیں کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس میں اختلاف ہے، لیکن پیر کے دن میں اختلاف نہیں ہے، ربیع الاول کے مہینے میں اختلاف نہیں ہے، مکے میں پیدا ہونے میں اختلاف نہیں ہے، صبح کے وقت پیدا ہونے میں اختلاف نہیں ہے، لیکن تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ڈیٹ آف برتھ لکھنے کا رواج آج کا ہے، اس زمانے کا نہیں۔ آج کے بھی بڑے بوڑھے کیا ہے 90 سال 80 سال والوں سے پوچھے تمہاری ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، ان کے پاس کچھ نہیں رہے گا، پھر تو کیا ہے نیا بنانا پڑتا ہے، کیونکہ وہ زمانے میں لکھنے کا رواج نہیں تھا۔ تو پھر کیسے 12 متعین ہو سکتے ہیں؟ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، محمد نام رکھا گیا، تو لوگوں نے خاص طور پر عبد المطلب سے پوچھا ایسا نام کیوں رکھے آپ؟ اچھا میں پوچھتا ہوں کہ ان کے باپ سے کیوں نہیں پوچھا، دادا سے کیوں پوچھا، باپ سے کیوں نہیں پوچھا؟ ہاں وہ بول کم از کم اتنا تو ہوش ہے کہ نہیں کہ دیکھ رہا ہوں میں، ہاں ہوش میں ہے نا، سن رہے ہیں نا برابر۔ باپ تھے ہی نہیں، باپ کا انتقال، یتیم پیدا ہوئے۔ دادا سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ دراصل مجھے خواہش ہے کہ میرے بچے کا نام بہت بلند ہو، ہر جگہ اس کی تعریف ہو۔ محمد مانا کیا معلوم؟ تعریف کیا ہوا، یعنی کسی تعریف کی محتاج نہیں ہے، اب کریں گے تو ہوگا، وہ پہلے سے ہی تعریف کیے گئے ہیں، ان کا نام محمد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو عرب کے رواج کے مطابق عرب کے لوگ باہر گاؤں میں بھیج کر پرورش کرتے تھے۔ حلیمہ سعدیہ نام کی ایک عورت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قبیلے میں لے جا کے پرورش کی۔ دیکھو 3 لوگ ہیں، 3 وہ خوش قسمت عورتیں ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ پہلے خود ماں نے پلایا، نمبر 2
ابو لہب کی لونڈی سویبہ نام کی ایک عورت نے پلائی. نمبر 3 حلیمہ سعدیہ نے پلایا. کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا. ہاں یہ منقبت، یہ ان کی کیا ہے پوزیشن ہوئی. لیکن سب سے زیادہ پوری مدت جنہوں نے پلایا وہ حلیمہ سعدیہ ہیں. حلیمہ سعدیہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 2 سال دودھ پلایا، 2 سال ایڈیشنل پرورش کی، 4 سال تک رہے. یہاں تک کہ یہ ہوا، حضرت انس بن مالک ترمذی وغیرہ کی روایت میں کہتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ 4 یا 5واں سال درمیان میں ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ پہاڑی پہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، بچے بھاگتے ہوئے آئے حلیمہ کے پاس، کہا کہ محمد قتل کر دیے گئے، محمد قتل کر دیے گئے. یہاں تک کہ حلیمہ بھی دوڑتی ہوئی بھاگتی ہوئی آئی تو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اترا ہوا چہرہ ہے اور پہاڑی پر سے اتر رہے ہیں. لوگوں نے پوچھا ہوا کیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے 2 لوگ آئے اور مجھے پکڑے اور مجھے لٹایا، پھر اس کے بعد سینہ چاک کیا، سینے کو پھاڑا اور اس میں سے ایک قسم کا لوتھڑا گوشت کا ایسا نکالا جس میں کہا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے، اٹھا کے پھینک دیا. پھر دراصل اللہ کے رسول کے دل کو نکالا، تشت میں رکھا، اسے زمزم کے پانی سے دھویا اور حکمت اور دانائی سے اس کو بھر دیا، پھر وہیں پر سیٹ کر دیا جہاں دل تھا. پھر اس کے بعد وہاں سے اللہ کے رسول نکل کے آئے تو گویا کہ یہ شق صدر کا واقعہ پہلی مرتبہ اس وقت ہوا جب اللہ کے رسول 5 سال کے تھے. دوسری مرتبہ معراج کے واقعے پہ ہوا. اس میں بیوٹی یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں جب خدمت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے میں تھا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال تھی تو میں سیون دیکھتا تھا اللہ کے رسول کے سینے پہ، سٹیچنگ، گویا کہ اوپن ہارٹ سرجری جہاں جبرائیل نے کی تھی. وہ جبرائیل تھے جو آئے تھے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا، دل کو نکالا، دھویا، پھر سیٹ کر دیا اور ایک حصہ نکالا، کہا کہ یہ شیطان کی طرف کا ہے، نکالا. پھر وہ دل اتنا مضبوط ہو گیا کہ قرآن اترا تو اس کو تھام لیا. اگر نہ ہوتا تو اللہ کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر بھی اتار دیتے ڈر کے مارے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. وہ دل اس قرآن کو سنبھالا، پہاڑوں سے زیادہ مضبوط. اسی واسطے بچپن ہی میں اللہ تبارک و تعالی نے اس دل کو پاک کر دیا شیطان سے اور وہ اس حد تک مستحکم ہو گیا کہ پہاڑ پہ اگر اترتا کلام اللہ تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اترا. علی قلبک، اے اللہ کے رسول ہم نے اس قرآن کو آپ کے دل پہ اتارا ہے اور یہ دل ایسا ہے کہ اس کو سہ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سعید بن ثابت کہتے ہیں کہ ایرے ران پہ اللہ کے رسول کا پاؤں تھا اور وہی اترنا شروع ہوئی تو ایسا محسوس ہوا کہ میرے ران کی ہڈی ٹوٹ جائے گی، اتنا وزن ہوتا تھا وحی کا. اگر غیر انسان یعنی نارمل انسان پہ وحی اترتی تو اس کی ہڈیاں چور ہو جاتی. بڑا جانور سہ نہیں سکتا. اونٹ کے بارے میں آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول اونٹ پہ ہوتے وحی اترتی تو اونٹ بوجھ نہیں سنبھال سکتا، بیٹھ جاتا تھا، چل نہیں سکتا تھا. اللہ کے رسول نے اسے سنبھالا اور ہم کو عطا کیا کہ لو پڑھو. ہم بدبخت اور ناہنجار لوگ ہیں، اس کو تو نہیں پڑھتے اور ہندو نیوز پیپر اٹھا کے روزانہ پڑھتے ہیں. ہماری حالت پر رحم کھاؤ. کیا حالت ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی ماں حلیمہ سعدیہ سے واپس آ کر ماں کے پاس صرف 2 سال ہی رہے. 6 سال کی عمر ہوئی تو ماں نے اپنے شوہر کی زیارت کے لیے پھر گئے مدینہ. واپس ہو رہے تھے، ابوا کے مقام پر حضرت آمینہ بھی وفات پا گئی. اس وقت تقریباً 25 سال تھی. حضرت آمینہ بھی وفات پائی 25 سال، حضرت عبداللہ بھی وفات پائے 25 سال اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر تھی. ماں باپ دونوں سے یتیم ہو گئے.
دادا نے پھر 2 سال پرورش کی، 8 سال کی عمر تھی، یہاں تک کہ دادا فوت ہو گئے۔ فوت ہوتے وقت اپنے بیٹے کو بلایا جو ابو طالب ہیں، کہا کہ دیکھو اس بیٹے کو سب سے زیادہ پرورش اور نگہدانش تمہاری ذمے میں دیتا ہوں۔ اب ایک سوال ہے، نبی خاتم النبیین، سرور دو عالم، سید العرب والعجم، سید الانس والجن، آخر یتیم پیدا ہوئے، 6 سال میں ماں کو بھی کھو دیا، 8 سال میں دادا کو بھی کھو دیا، ایسا کیوں ہوا ان کے ساتھ؟ ایسا کیوں ہوا؟ یتیموں کی تکلیف، ماشاءاللہ بہترین جواب، لیکن اصل میں کیا ہے؟ یتیموں کی عزت کا سوال تھا قیامت تک کے لیے۔ جس یتیم کو جس معاشرے میں حقیر جانا جاتا تھا، یہ پیغام دینا مقصود تھا کہ آج سے یتیم حقیر نہیں ہے۔ اگر رب کے نزدیک یتیم حقیر ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ یتیم پیدا نہ کرتا۔ تو یتیموں کو حقیر نہ سمجھنا۔ اور دوسری سب سے اہم ترین نقطہ یہ تھا کہ آگے چل کر جب اللہ کی کتاب کو پیش کریں تو کوئی ایسا بدبخت اٹھ کے یہ نہ کہے ارے اس کا باپ بہت تربیت ذہین فتین تھا، بھائی اس کا دادا بڑا ذہین فتین تھا، بچپن ہی میں اس کو سکھایا ہوگا، وہی جا کے یہ اب بول رہا ہے، کوئی یہ نہ کہہ سکے۔ اس واسطے اللہ نے بچپن ہی میں لے لیا دادا کو بھی، اور بچپن ہی میں لے لیا باپ کو بھی۔ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ کے رسول کو تربیت میں نے کی۔ اللہ نے کہا کہ تربیت نگہدانش اول روز سے میری رہی میرے رسول پر، تمہاری کچھ نہیں، میں نے تم سب کو بلا لیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 13-12 سال کی عمر کے تھے تو ابو طالب ایک سفر میں لے گئے جہاں پر ایک عیسائی راہب جس کا نام بحیرہ آیا ہے۔ اس نے دیکھ کے کہا کہ یہ آپ کون ہے؟ یہ انہوں نے کہا کہ بیٹا ہے۔ بولا کہ سچ سچ بتاؤ بیٹا ہے؟ کہا کہ نہیں میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ کون لے جا رہے تھے؟ ہاں چچا ابو طالب لے جا رہے تھے۔ تو ایک راہب دیکھا اور اس نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا، کیونکہ محبت میں بیٹا بول دیتے ہیں نا، بھائی کے بیٹے کو بھی کبھی کبھی بیٹا بول، تو انہوں نے کہا بیٹا۔ کہا کہ سچ سچ بتاؤ بیٹا؟ کہا کہ نہیں میرے بھائی کا بیٹا۔ کہا کہ اللہ کی قسم یہ آپ کا بیٹا کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس بچے کا یتیم پیدا ہونا ہم نے تورات میں پڑھ لیا ہے۔ یہ خاتم النبیین ہے، یہ سید المرسلین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، ہم نے پڑھا ہے۔ انہوں نے پوچھا کیسے پہچانا؟ کہا کہ جب اس وادی پہ آپ نیچے نشیب میں آ رہے تھے میں نے دیکھا کہ اطراف و اکناف کے جتنے درخت ہیں سب سجدے میں جھک گئے تھے۔ یہ صحیح روایت ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ ابو طالب سے مجھے ڈر ہے کہ یہودی اگر پہچان لیں گے تو اس کو کچھ نہ کچھ ضرر پہنچائیں گے، آپ ایسا کیجئے واپس بھیج دیجئے۔ تو حضرت ابو طالب نے واپس بھیج دیا اسی وقت۔ پھر 15 سال کے ہوئے تو قبائلی لڑائی جو حرم میں ہوئی اس کا نام ہے حرب فجار یا اگر جنگ فجار، یہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرکت کیے، لیکن اللہ نے ایسے بچایا کہ کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ یہ چھوٹا موٹا اندر کا معاملہ تھا، جو قبیلوں کا معاملہ تھا، جس میں اللہ کے رسول ساتھ تو تھے لیکن کبھی تلوار نہیں اٹھائی۔ پھر اہم ترین واقعہ آیا 25 سال کی عمر میں، معلوم ہوا کہ ایک مالدار ترین عورت ہے جو تلاش کر رہی ہے کہ اچھا بزنس مین ان کے مال کو لے جا کر کیا کرے، بزنس کر کے واپس لائے۔ اور نام شہرت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری میں، یہاں تک کہ انہوں نے خود بلا کے کہا کہ آپ میرا مال لے جائیں اور آپ کو جو منافع ملے گا وہ میں دوسروں کو جو دیتی ہوں اس سے ڈبل ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کے گئے، ساتھ میں اپنا غلام میسرہ تھا اس کو بھی ساتھ میں کر دیا۔ جب وہ واپس آیا تو عجیب بات ہے، اس نے پوچھا تم نے کیا دیکھا؟ میسرہ جو غلام تھا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ تھی یہ عورت، ان سے کہا کہ میں نے دیکھا کہ اس سے سچا انسان دنیا میں کوئی نہیں ہے، زبان سے جو کہہ دیتا اس کو پورا کر دیتا۔
امانت داری میں ان سے بہتر انسان میں ہے۔ اخلاق کے اعتبار سے یہ باتیں سن کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے خود دراصل اپنی طرف سے یہ بات رکھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ہم آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اور حضرت خدیجہ کی یہ تیسری شادی تھی اور بیوہ عورت تھی، عمر 40 سال تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی تھی اور عمر 25 سال تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنے چچا سے بھی مشورہ کروں۔ چچا بھی مان لیے، ابو طالب، شادی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہی سے اولاد دی، سب کے سب، تمام اولاد سوائے حضرت ابراہیم کے۔ پہلے ابو قاسم پیدا ہوئے، پھر اس کے بعد عبداللہ پیدا ہوئے، پھر اس کے بعد زینب پیدا ہوئے، پھر اس کے بعد رقیہ پیدا ہوئی، پھر اس کے بعد ام کلثوم پیدا ہوئی، پھر اس کے بعد حضرت فاطمہ پیدا ہوئی رضی اللہ عنہ۔ 4 بیٹیاں 2 بیٹے، اور آخری میں ماریت القبطیہ سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے۔ لیکن وہ آخری وقت میں اولاد کو اچھی طرح ذہن میں رکھ لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ کے ذریعے جو اولاد ہوئی پورے کتنے تھے؟ وہ 6۔ ان میں کتنے بیٹیاں؟ 4 بیٹے 2، اور ان دونوں بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی میں بلا لیا، اور آخری میں حضرت ابراہیم جو پیدا ہوئے وہ بھی بچپن ہی میں فوت ہو گئے۔ اسی واسطے جو آیت میں نے پہلے پڑھی، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے اللہ کے رسول۔ کیوں؟ کوئی مرد بچہ اس لیول کو نہیں پہنچا جسے رجال کہتے ہیں، سب چھوٹے بچپن ہی میں وفات پا گئے، اس واسطے کسی بھی مردوں کے اللہ کے رسول باپ نہیں ہے۔ حال بیٹیوں کے ہوئے 35 سال کی عمر ہوئی تو کعبہ اثر و تعمیر ہوا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بنایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا انہوں نے مان لیا۔ کہا یہ تھا کہ حجر اسود ایک جگہ نصب کرنے کا معاملہ تھا، اور یہ پتھر جنت سے آیا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس کو اٹھا کے چادر میں رکھتا ہوں، اور تم چادر لے جا کے کیا ہے سب پکڑ کے لے جا کے وہاں پر فکس کرنے کے مقام تک لے جائیں، پھر میں اٹھا کے اس کو رکھ دیتا ہوں۔ تو لوگوں نے اس کو بہت ہی پسند کیا۔ اس طرح معلوم ہو گیا کہ امت کی پاسبانی کا اب مرحلہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منتقل ہونے والا ہے۔ 40 سال سے پہلے 1-2 سال پہلے غار حرا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہنا شروع کیا۔ کچھ ستو پانی لے لیتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار میں چلے جاتے، کبھی کبھی 15 دن رہتے وہاں پر، اور کبھی کبھی ستو پانی ختم ہو جاتا تو اتر کے آتے، اور ان میں بھی جو مسافر وہاں سے گزرتے ان کو پانی اور ستو کھلاتے تھے۔ اس طرح وہاں بیٹھ کے عبادت کرتے۔ بخاری کی روایت میں تحنس کرتے۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا تحنس کیا ہے؟ اللہ کے بارے میں، کائنات کے بارے میں، اپنے بارے میں غور و فکر کرتے کہ اس دنیا میں ہم کیوں آئے ہیں، کرنا کیا ہے ہمیں۔ اس طرح 1 سال 2 سال گزرے تو اچانک 40 سال کی عمر ہوئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ اسی غار میں ایک شخص نمودار ہوا ہے، اور وہ نمودار ہونے والا شخص کہتا ہے کہ اقرا، پڑھو۔ اللہ کے رسول گھبرا گئے، یہ کون نیا شخص ہے جو اچانک نمودار ہو گیا اور کہہ رہا ہے کہ پڑھو، اور اللہ کے رسول پڑھنا نہیں جانتے۔ تو کہا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول کو بغل گیر کیا، بالکل دبا دیا، دبا کے گلے ملا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بخاری کی روایت میں اتنا زیادہ کہ مجھے درد سا محسوس ہوا، پھر چھوڑ دیا، پھر کہا کہ پڑھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر دوبارہ اسی طرح کیا بغل گیر ہوا، پھر گلے ملا اسی طرح، پھر ویسے ہی دبایا، ایسے محسوس ہوا کہ مجھے کیا ہے جان کا ڈر ہو رہا ہے، پھر چھوڑا، پھر کہا کہ پڑھو، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ پڑھا ہوا نہیں۔ هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد اسال الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ آگے کیا ہوا کل سنیں گے انشاءاللہ آج، اور یہ سن لیجئے، اس کو اور بہتر سے بہتر بنانے کے لیے
ہم نے انعام کا ایک سلسلہ جاری کیا ہے. وہ ایسے ہوگا کیونکہ لائیو میں سننے والے بھی بہت زیادہ ہیں ماشاءاللہ. لوگ سن رہے ہیں ہمارے پاس کیا ہیں، ان کے بھی مکتوبات، ان کے بھی احساسات ہم تک پہنچتے ہیں. تو ہم نے مناسب سمجھا کہ ایک اس میں سلسلہ کوئز کا شروع کر دیا جائے، اور وہ سلسلہ یہ ہوئے کہ جیسے ہی بیان ختم ہوگا کیو آر کوڈ وہاں پر نشر ہوگا جہاں لائیو میں آ رہا ہے. وہ کیو آر کوڈ جیسے ہی اسکین کریں گے آپ، اس میں سے سوالات آئیں گے 10 سوالات کے جوابات آپ جس نمبر سے ہم کو دیں گے، وہ نمبر میں اگر سلیکشن ہو گیا، کل کے دن نماز عصر تک 5 کے اندر جوابات ہم کو موصول ہو جائیں گے. تو ان میں سب سے بہتر جوابات کون دیے ہیں، ایک ہی ہیں تو ان کو انعام مل جائے گا. زائد ہو گئے ہیں تو ہم اس کو قرعہ ڈالیں گے، اور قرعہ ڈال کر اس میں سے کس کا نام آئے گا اس کو ہم انعام دیں گے اسی دن رات کو. یعنی آج نہیں ہے نا، کل رات آج کا انعام پانے والا کل رات نام اس کا نشر کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ انعام دیں گے. کل تک بات ہوئی تھی، میرے ذہن میں بھی بات یہی تھی کہ 200 روپے انعام رکھا جائے گا، لیکن آپ کا شوق و ذوق دیکھ کے آج کہتا ہوں، ابھی میں نے طلباء سے کیا نہیں کیا، پوچھا نہیں، لیکن پھر بھی کہہ رہا ہوں 500 روپے ہر دن انعام پا سکتا ہے بندہ. 500 روپے انعام ہے ہر ایک کو. جو منتخب ہوگا یا صحیح جواب دے گا اس کا نام اور اس کی سٹی نشر کی جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ جس نمبر سے جواب آئے گا اسی نمبر کا جی پے نمبر ہونا ضروری ہے، کیونکہ ہم جی پے کے ذریعے ٹرانسفر کریں گے. اگر وہ دونوں ایک ساتھ میچ نہیں ہوئے تو ہم ٹرانسفر نہیں کر سکتے. اس واسطے جوابات واٹس ایپ پہ آپ انہی سے دیجئے جس پہ جی پے نمبر بھی ہو، کیونکہ ہم جی پے سے آپ کو 500 روپے ٹرانسفر کر دیں گے. ہر دن کے 500 روپے، 30 دن کے 15,000 روپے. کوئی تبھی دینا چاہتے ہیں تو اللہ کے بندے لا کے یہاں دے دو، میں یہاں سے ان لوگوں کو پھر ریٹرن دے دوں گا، ہے نا. خیر، یہ چیز یاد رکھ لیجئے. آج سے کوئز شروع، اور آپ کو کیو آر کوڈ سامنے نظر آئے گا. جو بھی چاہتے ہیں کیو آر کوڈ کیا ہے اسکین کر لیں، جواب سامنے آ جائیں گے، آپ کو جواب سوالات آ جائیں گے، جواب دیجئے. پھر اس کے بعد انشاءاللہ کل آج کا انعام پائیں گے ضرور بھی ضرور انشاءاللہ. آج سے کیا، آج سے ہو گیا. رمضان المبارک کے لیے فجر کی نماز کا ٹائم تبدیل کیا جا رہا ہے. 5:15 بجے، 5:15 بجے یہاں پر فجر ہے، اور 8:30 بجے عشاء. یہ دونوں ٹائمنگ رمضان کے لیے الگ کیے گئے ہیں، تقسیم کیے گئے ہیں. جو لوگ یہاں آس پاس کے ہیں ان لوگوں کو اطلاع ہے کہ ٹھیک 5:15 بجے 5:15 کو نماز کھڑی ہوگی. اور کوئی بات واٹس ایپ پہ کیسے بھیجے، وہاں ہے نا. ہاں، جو سوالات لینا چاہتے ہیں وہ کیو آر کوڈ سے لے لے بھائی. کفارہ ادا کر لیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.